الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانظر الی آثار رحمۃ اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ وقال اللہ تعالی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال الله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وقال الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقهم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وقال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقها فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدما وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول إن في خلق السماوات والأرض ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وعن ابن باثرة أن قوما تفكر في الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكر في خلق الله ولا تتفكر في الله فإنكم لم تقدروا قدره صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ معزز خواتین و حضرات، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے 3 نظاموں کا مجموعہ بنایا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر 3 نظام چل رہے ہیں بیک وقت۔ ایک دل کا نظام ہے، ایک عقل کا نظام ہے، اور ایک نفس کا نظام ہے۔ نفس کا نظام خواہشات اور احساسات و ادراکات کا ہے، اور قلب کا جو نظام ہے وہ ایمان اور کفر، جذبات، ان کا ہے، اور عقل کا نظام سوچ بچار، علم اور اس قسم کے چیزوں کا ہے، تو حساب کتاب کا۔ اب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ان 3 نظاموں کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ قلب کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، وہ اصلاح الباطن میں بڑی تفصیل سے گزری ہے۔ نفس کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور آج کی بات ہے وہ عقل کے بارے میں، فکر و سوچ کے بارے میں۔ اصل میں آپ ذرا غور سے دیکھیں، ابھی میں نے اکثر بیانوں میں قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں اور حدیث شریفہ بھی، لیکن اس میں دیکھیں اس میں مسلسل آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک میں کافی نظیریں ملتی ہیں اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کہ انسان کو صحیح فکر کرنی چاہیے، صحیح سوچ اپنانی چاہیے۔ مطلب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کنسپٹ، اور عربی میں کہتے ہیں فہم، جس کا جامع مفاہیم ہے۔ تو اگر فہم درست نہ ہو، کنسپٹ کلیئر نہ ہو، تو ڈیسیشن غلط ہوتے ہیں، فیصلے غلط ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی فیصلوں پہ چلتی ہے۔ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو صحیح فیصلے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر غلط فیصلے کرتے ہیں تو اس کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گاڑیوں میں لوگ چلتے ہیں، بعض دفعہ ایک معمولی غلط فیصلہ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ کا باعث بن جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اپنا بھی نقصان ہو جاتا ہے، دوسروں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح صحیح سوچ اور صحیح فکر
اگر کسی کو اللہ پاک نصیب فرمائے تو یہ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں۔ اب ہم اس وقت بھی سفر پر ہیں، یعنی ہر شخص مسافر ہے، تو اس سفر میں ہمیں مختلف حالات پیش آ رہے ہیں اور ہر ایک حالت میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو ہمیں صحیح بات اگر مل جائے تو ہمارے فیصلے صحیح ہوں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں نا جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، تو ہم اس میں غور کریں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فکر کیا چیز ہے، تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ اللہ پاک نے جس کے بارے میں فرمایا ہے وہ کون سی چیز ہے۔ تو تفکر اور فکر کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو جو علمی یا عملی مفید باتیں معلوم ہو ان میں یہ غور کرتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے سے نئے حالات کے مطابق نئی باتیں معلوم ہو جائیں اور علمی اور عملی ترقی ہو، اور جو ذرا سا امور ہیں ان میں بھی غور کرتا رہے تاکہ ان سے آئندہ بچا رہے، اور اگر گزشتہ زمانے میں کوئی خلاف شریعت کام سرزد ہو چکا ہو تو اس کا تدارک کر سکے۔ حق تعالیٰ شان و ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کڑے بیٹھے کروٹ پہ لیٹے اور سوچتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اور ارشاد فرمایا حق تعالیٰ شان نے کہ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے عالم میں غور نہیں کیا۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات ایمان کی بات ہے، ہدایت کا پہلا سٹیپ ایمان۔ تو اب ایمان جو ہے وہ غیب پر ہے، لیکن غیب ایسا نہیں ہے کہ اس کو انسان جان نہ سکے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اشارے موجود ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، بجلی کو کوئی نہیں دیکھتا، بجلی کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن بجلی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بچے بھی کہتے ہیں جی بجلی چلی گئی، بجلی آ گئی۔ ان سے پوچھے بجلی کیسے چلی گئی تو وہ بلب کی طرف اشارہ کر لیتے ہیں کہ بلب بجھ گیا یا پنکھا بند ہو گیا، کہتے ہیں بجلی چلی گئی، حالانکہ انہوں نے بجلی دیکھی ہے، نہ بجلی دیکھ سکتے ہیں، ان کے بڑے بھی نہیں دیکھ سکتے، چھوٹے کیا دیکھ سکے۔ تو وہ اندازہ کس چیز سے لگا رہے ہیں؟ جی جو بجلی سے چلنے والی چیزیں ہیں اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ بجلی موجود ہے، بجلی موجود نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نشانیاں موجود ہیں کائنات کی۔ اب اتنا بڑا آسمان ہے، پھر وسیع زمین ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، دریا موجود ہے، سمندر موجود ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس طریقے سے پتھر ہیں اور مٹی ہے، اور اس طریقے سے مختلف قسم کے جانور ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ویسے ہی مطلب وہ آ گئی ہیں، مطلب اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ کاز اینڈ ایفیکٹ والی جو بات ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ جو ذریعہ ہے ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اندازہ لگانا چاہیے۔ اب اتنے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، ان بڑی نشانی میں ہم غور کر لیں اور صحیح اس تک پہنچ جائیں۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو باقی چیز اگر میں فی الحال معلوم نہ بھی ہوں تو کم از کم پیدا کرنے والے پہ ایمان آ گیا، پتہ چل گیا کہ ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ ذات بڑی قدرت والے۔ تو اب ان کی بات ہم تک کیسے پہنچ سکے، اس کے لیے اس نے انتظام کیا ہے۔ انتظام اس طرح کیا ہے کہ کتابوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ختم بھی ہوا۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں وہاں کی معلومات آتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ جس ہستی کو ہم پیغمبر کہتے ہیں
وہ ہستی ایسی ہے کہ جس نے عمر بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کا کردار بالکل صاف اور ماضی بالکل روشن ہے. کوئی کافر بھی اس پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہو. قیصر نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جو کافر تھے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. اس نے کہا جو بندوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، بندوں پہ نہیں بول سکتا، تو خدا پہ جھوٹ کیسے بولے گا؟ اب دیکھیں یہ بات ہے، بہت بڑی نشانی ہے. تو پیغمبر کو اللہ پاک اتنا پاک و صاف پیدا کر لیتا ہے کہ لوگوں کو اس پہ یقین آتا ہے، جو طالب ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، کہ اتنا سچا ہے تو یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. باقی اللہ پاک پہ، ذات پہ تو یقین نشانیوں سے آ جاتا ہے، لیکن اس کی بات کیا ہے اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے. وہ نشانیوں سے آپ معلوم نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر قرآن، آپ کون سی نشانیوں سے معلوم کریں کہ قرآن کا یہ لفظ ہے؟ اس کے لیے تو پیغمبر پر ایمان کی ضرورت ہے. جب تک پیغمبر پر ایمان نہیں ہوگا تو آپ قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے. تو اس کے لیے پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے آپ نے اللہ پر یقین کیا نشانیوں سے، پیغمبر پر یقین کیا اس کے کردار کی وجہ سے، اور جب وہ سچا ہے تو اس نے جو بتایا وہ سچ ہے، اس نے جس کتاب کے بارے میں بتایا وہ سچ ہے، اس نے اس کتاب کی تشریح کے بارے میں جو بتایا وہ سچ ہے. پھر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ان کے پیچھے مطلب ایسا کردار اپنایا کہ وہ بذات خود ایک دوسری ثبوت ہے. تو ان کے طریقوں کو اپنانے کے لیے ہمیں مکلف بنا دیا. تو گویا کہ ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے اور ہم اپنی بات تک مطلب پہنچ سکتے ہیں، جو مطلوبہ چیز ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے عالم میں غور نہیں کیا؟ اور فرمایا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا، اور تم کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کی چیز بنایا اور رات کو پردہ کی چیز بنایا اور دن کو تمہارے لیے روزگار بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے اور ایک چراغ یعنی سورج بنایا اور پانی بڑے بادلوں سے خوب پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ اور گنجان باغ پیدا کرے. اور ارشاد فرمایا کہ انسان کو خدا کی مار ہو، وہ کیسا ناشکرا ہے. خدا نے اس کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اس کو ایک بوند سے بنایا ہے اور اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء میں اندازہ رکھا ہے، پھر اس کے واسطے راستہ آسان کر دیا. یعنی آپ اندازہ کر دیں جس راستے پہ انسان پیدا ہوتا ہے وہ کافی تنگ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہے گا اس کو قبر سے زندہ کر کے اٹھائے گا. ہرگز شکار نہ جائے جو اس کو حکم کیا اس کو پورا نہ کیا. بس انسان کو غور کرنا چاہیے اپنے کانے میں کہ ہم نے پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اس میں غلہ اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گنجان باغ اور میوہ اور چارہ، یہ سب چیزیں پیدا کی تمہارے نفع کے لیے اور بعض تمہارے مویشی کے واسطے. مطلب یہ ہے کہ یہ سب اللہ جل شانہ نے اس میں گویا کہ اپنی قدرتوں کا بھی اظہار فرما دیا اور ساتھ ساتھ احسان بھی بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کیا کیا. صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اگر یعنی ہو سمجھ تو اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جو بنایا وہ بذات خود انسان کی شرافت کا معراج ہے اور شکر کرنے کا بڑا موقع ہے. جب اللہ پاک نے فرمایا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ فرمایا کہ میں اس کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں، تو ملائکہ کو ان کی تمام باتوں کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا.
قالوا تجعل فيها من يفسد فيها الدماء ويسفك الدماء. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ یہ تو فساد پہنچائے گا دنیا میں اور خون بہائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. قال انی اعلم ما لا تعلم. تو اب یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ یہ بات ہو گئی. پھر اللہ پاک نے دو طریقے سے ان کو جواب دیا ہے، ایک حاکمانہ انداز میں اور ایک حکیمانہ انداز میں. حاکمانہ انداز میں تو فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ حاکمانہ انداز، بس وہ تو فوراً چپ ہو گئے. حکیمانہ انداز میں پھر اللہ پاک نے ان کے سامنے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَقَالَ انبئوني بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی اس وقت فرشتوں سے اور آدم علیہ السلام ان دونوں کے سامنے کچھ چیز رکھتی ہے، نام رکھتی ہے، علم کی باتیں تھی. اب فرشتوں کو ان چیزوں کے ساتھ مناسبت نہیں تھی تو ان کو معلوم نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام کو اس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کو مناسبت تھی، لہذا اس نے فوراً بتا دی. تو اللہ پاک نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فوراً فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے بہت غیرت فرمائی ہے انسان کے اوپر فرشتوں کے سامنے. اس وجہ سے انسان کو تو بہت ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. تو یہ بھی ایک قسم کا یعنی عقل کا استعمال ہے. اب یہ جو عقل پیدا ہوگی نا، یہ جو محبت پیدا ہوگی اس وجہ سے، اس کو عقلی محبت کہتے ہیں. یعنی وہ محبت جو سوچ سے پیدا ہوتی ہے اور علم سے پیدا ہوتی ہے، یہ محبت بڑی پائیدار ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ممکن اتنا فعال نہ ہو لیکن بنیاد مضبوط ہوتی ہے، لہٰذا یہ زائل نہیں ہوتی. جبکہ طبی محبت جو ہوتی ہے وہ زائل ہو سکتی ہے، فعال زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ زائل بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس بنیاد پر وہ عقلی محبت قائم ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض نازل ہوئی تو فرمایا کہ ہلاکی اس شخص کے واسطے جس نے اس کو پڑھا اور ان چیزوں میں غور نہیں کیا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کے متعلق غور کیا. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق میں غور کرو اور ذات خداوندی میں غور نہ کیا کرو، کیونکہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ جل شانہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسی کے لیے استعمال کرنا عین حکمت ہے، اور جس چیز کے لیے استعمال نہیں کیا اس کے لیے استعمال کرنا جہالت ہے، بیوقوفی ہے. اب مثال کے طور پر ہم لوگ کے کمپیوٹر جس کی جتنی طاقت ہے، اگر اس سے زیادہ چیز مطلب اس پر مسئلہ ڈال لیں جس کی اس میں طاقت نہیں ہے تو کمپیوٹر ہینگ ہو جائے گا. یہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ سافٹ ویئرز وہ لوگ بناتے ہیں تو اس میں جو لوگ اس سافٹ ویئر کو خراب کرتے ہیں تو اس میں بڑے مطلب جس کو کہتے ہیں وہ کالیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اتنی تعداد میں ہو جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹر برداشت نہیں کر سکتا، تو کمپیوٹر مطلب وہ پروگرام نہیں چلتا. تو پھر وہ جو سافٹ ویئر والے ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو ختم کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کی لمٹ ہے، اس لمٹ سے زیادہ اگر اس پہ بورڈ ڈال دے تو ہینگ ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمارے دماغ کا بھی ایک لمٹ ہے. تو یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہ لمٹ کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ چیز کر نہیں سکتے. لہذا جو چیز ہم کر نہیں سکتے اس کو کرنا چاہیں گے، اس سے
پاگل پن پیدا ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے. تو ایسا کام انسان کیوں کرے جس سے انسان کو نقصان ہو؟ ہاں البتہ اللہ کے صفات میں غور کرو، قدرتوں میں غور کرو، اس سے تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. تو ہمارا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ پاک کو پہچانیں. اللہ پاک کو دیکھنے کا ہم مکلف نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام اگر نہیں دیکھ سکتے کوئی اور کیا دیکھ سکے گا؟ تو اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم خدا کو دیکھیں یا خدا کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسے ہیں. نہیں، وہ ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں ہو سکتا ہے. البتہ اللہ کی موجودگی کا ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک ایک ہونے کا ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک کی قدرتوں کا پتہ ہے، اللہ جل شانہ سنتے ہیں پتہ ہے، اللہ پاک دیکھتے ہیں پتہ ہے. یعنی جو چیزیں ہمیں قدرتیں اور صفات معلوم ہیں اس کے ذریعے سے ہم اللہ پاک کے ساتھ تعلق بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں سورہ فاتحہ میں جو ہمیں بتایا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہمیں کون سی چیز سمجھائی گئی؟ اللہ پاک کی دو صفات، الرحمن الرحیم. پھر مالک یوم الدین، یہ تیسری صفت قدرت کی کہ اللہ پاک یوم الدین کے مالک ہے، حکومت اس کی ہوگی. تو جب یہ والی بات ہے کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کی حکومت اس کی ہوگی، تو ہمیں ابھی سے معاملہ اس کے ساتھ صحیح کرنا چاہیے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس کی کوشش ہے. اور پھر اس کا طریقہ ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اس طرح گویا کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے کام کر سکتے ہیں. ارشاد فرمایا ہے حق تعالیٰ نے کہ دیکھ تو رحمت خداوندی کی نشانیوں کی طرف مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے. بلا شبہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے. وہ نیز ارشاد فرمایا عز و جل اللہ جل وعلا نے کہ بے شک اس میں غور کرنے والے کے لیے واسطے نشانی ہے. ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ اپنے اندر غور نہیں کرتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون. اور ارشاد فرمایا کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اب دیکھیں قرآن اتنا جامع کتاب ہے تو اس میں غور نہیں کرتے. اور شاید فرمایا کہ بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں کو سمجھے. ان میں غور کرے تاکہ سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں. اور شاید فرمایا کہ اس میں عبرت ہے اہل فہم کے لیے. اور نیر شاید فرمایا کہ ان انبیاء و صدیقین کے قصہ میں سمجھدار لوگ کے واسطے بڑی عبرت ہے. اور شاید فرمایا کہ بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو چیزیں اس مقصد کے لیے ہمیں پہنچائی ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. سب سے پہلے بات ہم اپنے اندر غور کریں، ہمارے اندر کیا عجیب عجیب نظام ہے. ایک آئی اسپیشلسٹ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جب آنکھ کے آپریشن کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا. اب دیکھیں اس کے اندر ملینز لاکھوں کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک آنکھ کے اندر، اور لاکھوں راڈز ہیں دائیں بائیں. اچھا صفت یہ ہے کہ جو کیمرے لگے ہوئے کورنیا جو ہے کرونز جو ہے وہ اس سے ہم مکمل تصویر لے سکتے ہیں، صحیح تصویر جس میں پہچان ہوتی ہے. اور جو راڈز ہیں اس میں نہ مکمل تصویر ہوتی ہے، موجودگی کا احساس ہوتا ہے لیکن وضاحت نہیں ہوتی. اب دیکھیں مجھے ڈسک نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ کا بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن میں اگر انگلیاں گننا چاہوں اس کا تو نہیں گن سکتا. اس میز کے اوپر کیا چیز پڑی ہوئی ہے نہیں کر سکتا. موجودگی کا پتہ ہوگا کچھ چیز پڑی ہوئی ہے لیکن معلوم نہیں کر سکتا. اس طرح نیچے جو ہے مطلب اگر دیکھوں تو اوپر میرے لیے جو صورت حال ہوگی وہ ایسی ہوگی کہ موجودگی کا احساس ہوگا
لیکن پتہ نہیں چلے گا کیا ہے. اب دیکھو اس میں کیا حکمت ہے اسی کے اندر ہے. اب نامحرم سے بچنا ہو، اس کو دیکھنے سے بچنا ہو تو، اور راستے پہ چلنا بھی ہو تاکہ گر نہ جائیں، تو اس کے لیے موجودگی کا احساس ضروری ہے، پہچاننے کے احساس کا ضروری نہیں ہے جب تک میرا اسے کوئی کام نہ ہو. تو اگر میں نگاہ نیچے کر کے چلوں تو مجھے راستے کا پتہ چل رہا ہوگا کہ کوئی چیز آ رہی سامنے، میں اس سے بچ سکوں گا. لیکن وہ جو فتنہ ہے وہ پہچاننے میں ہے، وہ دیکھنے میں ہے، وہ صحیح نشان صورت میں ہے، وہ مجھے پتہ نہیں چلے گا، لہٰذا میں اس سے بچوں گا. دائیں بائیں مطلب جو چیزیں ہیں اس کی موجودگی کا احساس ہوگا، لیکن میں اس سے متاثر نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر مطلب مجھے اس کی صحیح تصویر نہیں معلوم ہو رہی. تو یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے یہ نظام بنا دیا کہ اس میں تکوینی کے ساتھ تشریح کا انتظام بھی ہے. اس طرح آواز جو ہے اس کے لیے اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا کہ یہ مڑ کے بھی آ جاتی ہے، نگاہ مڑ کے نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ ایک دیوار کے پیچھے کوئی بول رہا ہو اور دائیں بائیں کوئی رستہ ہو تو اس کے ذریعے سے آواز مجھ تک پہنچ جائے گی. تو لہذا اگر کسی غیر محرم سے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو بات تو پہنچ جائے گی لیکن دیکھ نہیں سکوں گا. تو دیکھو اللہ پاک نے کیسے اچھے انتظام کیا ہے. اچھا یہ دیکھیں چاند ہے، چاند یہ اس کی سطح کردری ہے. تو کردری سطح کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھو نا، مطلب یہ ہے کہ اکثر تو لوگ کہتے ہیں بھائی جو ہموار ہوتا ہے وہ جو ہے نا مطلب اس کا یعنی فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ اگر چاند کی سطح ہموار ہوتی تو یہ آئینے کی صورت بن جاتی، اور آئینے میں کیا ہوتا ہے، اس میں روشنی منعکس ہوتی ہے، پوری کی پوری روشنی منعکس ہوتی ہے. اب سورج کی روشنی منعکس ہوتی تو باقاعدہ سورج کے جس طرح آئینے میں سورج منعکس ہوتا ہے تو بالکل پوری لائٹ اس کے اوپر پڑتی ہے. تو کچھ لوگوں کو اندھیرا ہوتا مطلب ان کو تو کچھ بھی نظر نہ آتا، اور کچھ لوگوں کو سورج نظر آتا، سو ہی نہیں سکتے. تو اب دیکھیں مطلب ظاہر ہے وہ تو اللہ پاک نے ایسے انتظام کیا کہ وہ چاندنی بنا دی، اس سے پیاری روشنی چاندنی. تو وہ کس وجہ سے؟ ایک ایسی چیز سے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یعنی کردر سطح سے. تو یہ مطلب گویا کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں بڑی حکمت ہیں اور بہت بڑی سمجھ کی باتیں ہیں. تو ہمیں اس میں غور کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں اللہ پاک اس کے بارے میں جو علم ہے اس سے آگاہی نصیب فرمائیں گے اور ہم لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب ہم صحیح فکر حاصل کر کے صحیح علم کے ساتھ عمل کریں گے تو اس عمل کے اندر ماشاءاللہ اخلاص بھی صحیح ہوگا اور ساتھ ساتھ اس عمل کو ہم صحیح طور پہ کر بھی سکیں گے. تو یہ بات ہے کہ اپنے کنسپٹس کو، مفاہیم کو درست کرنے کے لیے فکر کی ضرورت ہے، اور فکر کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. صحیح فکر کو پیدا کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. یعنی صرف ذکر جب ہم کرتے ہیں اس سے دل تو صاف ہوتا ہے لیکن دماغ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. دماغ کا مسئلہ فکر کے ذریعے سے حل ہوتا ہے، لہٰذا ذکر کے ساتھ فکر شامل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات للالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو ذکر و فکر جب جمع ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ یہ عقل کے لیے مفید ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہر چیز کو اس جگہ پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس کام کے لیے وہ ہے اس کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.